آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ عرب کے ظالم حکمران، یہ اسرائیل کے دوست، یہ یہودیوں کے مددگار، یہودیوں سے محبت کرنے والے، یہودیوں سے پیار کرنے والے، یہ عیاشی کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے میرے عزیزو، اپنی عیاشی کے چکر میں کس حد تک گزر چکے ہیں، کہاں تک میرے عزیزو یہ گزر چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کا قبضہ مکمل طور سے یہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہاں پر سینما گھر کھولے جا رہے ہیں، مقدس زمین پر کسینو کھولے جا رہے ہیں، مقدس زمین پر یہودیوں کے تہوار کو منایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں مقدس زمین پر میرے عزیزو غیروں کی عبادت گاہیں بنائی جا رہی ہے، مندر بنائے جا رہے ہیں، چرچ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے حکم سے صحابہ کرام کے مزارات کو توڑوا دیا، اہل بیت اطہار کے مزارات کو توڑوا دیا، ازواج مطہرات کے مزارات کو توڑوا دیا۔ اور آج یہی لوگ ترقی کے چکر میں، کامیابی کے چکر میں یہودیوں کے دوست بنے بیٹھے ہیں، اور وہ یہودی، وہ اسرائیل کے جو آئے دن روزانہ فلسطین پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کی عوام کس حالت سے گزر رہی ہے، ماہ مقدس، ماہ رمضان کس عالم میں انہوں نے گزارا۔ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں بچے یتیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایک قبر کے اندر کئی کئی جنازے میرے عزیزو موجود ہیں، کئی کئی لوگ دفن ہیں۔ ایک بچے نے کہا کہ میرے بھائی کو جو دفنایا گیا ہے وہ ایک اکیلی قبر میں نہیں دفنایا گیا، بلکہ میرے بھائی کو ایک ایسی قبر میں دفنایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ میں اس قبر کے اندر بہت سارے بچے موجود ہیں۔ یعنی ایک قبر کے اندر کئی کئی جنازے، کتنی عورتیں وہاں پر بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ان کے پاس میں کھانا تک موجود نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ انہوں نے کس عالم میں گزارا ہے۔ لیکن یہ ظالم حکمران، یہ عرب کے ظالم حکمران اپنی مستی میں مست ہیں۔ انہیں تو بس ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، انہیں تو مدد کرنا ہے نا اسرائیل کی، انہیں تو محبت ہے اسرائیل سے، کیونکہ وہاں سے عیاشی کے سامان ان کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں، عیاشی کا وہاں سے ان کے لیے انتظام ہوتا ہے، سارے کام ہوا کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خاموش ہے معراج ربانی اور توصیف جیسے لوگ کہ جو ہمیشہ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج تمہاری زبانوں پر کیوں تالے لگ چکے ہیں؟ جو شرک و بدعت کے ہمیشہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مندر بنائے جا رہے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہاں پر کسینوز کھولے جا رہے ہیں، سینما گھر کھولنے کی اجازت دی جا چکی ہے، وہاں پر ڈانس، ناچ گانا اس مقدس زمین پر عام ہو چکا ہے، کافروں کی انٹری وہاں پر ہو چکی ہے، کافروں کو زیارت کے لیے بلایا جا رہا ہے، کافروں کو بلایا جا رہا ہے صحن حرم کے اندر، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے قریب کفار و مشرکین کو وہاں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے، کعبے کے قریب کافروں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ سب کس لیے ہے؟ یہ بہت بڑی پلاننگ ہے میرے عزیزو، بہت بڑی سوچی سمجھی یہ سازش ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو لوگ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ ہم ترقی کے لیے کر رہے ہیں، کامیابی کے لیے کر رہے ہیں، ظالم کی جو مدد کرتا ہے نا میرے عزیزو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم کا اگر کوئی مددگار بھی ہے نا، حمایتی بن جاتا ہے وہ، یعنی جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی حمایت میں ہے وہ، تو یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس رہے گا۔ اور اس وقت سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے، کوئی ظالم ملک ہے تو وہ اسرائیل ہے، کہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون کیا ہے، اور اپنے آپ کو پکا مسلمان کہنے والے عرب کے یہ ظالم حکمران، اپنے آپ کو سچا مسلمان کہنے والے، یہ اسی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ترقی مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، عیاشی کے سامان فراہم ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک وقت تک چھوٹ ملا کرتی ہے رب کریم کی طرف سے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے میرے محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب تیرا رب پکڑ فرماتا ہے تو بہت سخت پکڑ فرماتا ہے۔ کچھ دن کے لیے ظالم کو مہلت مل سکتی ہے، اسے چھوٹ مل سکتی ہے، اسے سکون حاصل ہو سکتا ہے، لیکن وہ عاجز ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بھی حکمت موجود ہے۔ لیکن جب رب کریم پکڑ فرماتا ہے، اب آپ نے نہیں دیکھا کیسا طوفان آیا، کتنی بارش ہوئی، سب سے بڑا ترقی یافتہ جو اس دور میں شہر ہے وہ دبئی ہے، یہ سارے لوگوں کی نظر میں ہے، لیکن یاد رکھنا عیاشی کے سامان بھی وہی موجود ہیں، سب سے زیادہ عیاشی بھی وہی موجود ہے، اور یہ سارے لوگ جو مدد کرتے ہیں۔ اب دیکھو کیسا اللہ کا عذاب آیا ہے، چند گھنٹوں کی بارش نے
تھوڑے سے طوفان نے اس کو اوقات دکھا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ یاد رکھنا، یہ بلڈنگیں بنا لینا، یہ عیاشی کے سامان فراہم کر دینا، عیاشی کے لیے لوگوں کو چھوٹ دے دینا، کھلے عام عیاشی کروانا اور ظالموں کی مدد کرنا، جو مسلمانوں کے دشمن ہے ان کے حمایتی بن جانا، ان کی مدد کرنا، یہ سب کرنے سے یہ مت سوچنا کہ تم سب سے بڑی سپر پاور ہو، سب سے بڑی سپر طاقت ہو، سب سے بڑی تم طاقت ہو۔ یاد رکھنا اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب میرا رب کریم پکڑ فرماتا ہے، جب میرا رب کریم عذاب نازل فرماتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکتی ہے۔ ذرا سی دیر میں سب کچھ ہلا کر کے پھینک دیا، ذرا سی دیر میں سب کچھ ہل کر کے رہ گیا، ساری سپر پاور، ساری طاقت، ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا میرے عزیزو، ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی اور وجہ سے وہ حملہ کیا گیا، لیکن جو اس نے حملہ کیا تھا اس کے حملوں کو روکنے کے لیے جورڈن نے اور یو اے ای نے سب سے بڑا ساتھ دیا اسرائیل کا۔ یعنی یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مدد کس کی کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے وہ پورا ملک ہو، چاہے وہ بہت سارے لوگ ہوں، اگر کوئی ظالم ہے نا میرے عزیزو، ظلم کرتا ہے تو وہ اس گمان میں نہ رہے، اس گھمنڈ میں نہ رہے، اس غرور، اس تکبر میں نہ رہے کہ اس کا ظلم ہمیشہ چلتا رہے گا، وہ ہمیشہ ظلم و زیادتیاں کرتا رہے گا، ہمیشہ وہ ترقی پاتا رہے گا۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے سے بڑے ظالم گزرے ہیں دنیا کے اندر، جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک سے ایک بڑا ظالم آیا ہے، لیکن آج تک کی تاریخ میں کسی بھی ظالم کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے، ان کی نسلیں بھی مٹ چکی ہیں، ان کا نام و نشان بھی دنیا سے ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ظالم کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ عذاب تو نازل ہوگا، پکڑ فرمائے گا میرا رب کریم، اگر تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے، ظالموں کا ساتھ دو گے، ظلم و زیادتی کرنے والوں کی حمایت کرو گے، ان سے جا کر کے گلے ملو گے، ان سے ہاتھ ملاؤ گے، اپنے ملک میں دعوت دو گے، ان کو انوائٹ کرو گے، ان کی مہمان نوازی کرو گے، تو یاد رکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں ضرور اس کا حساب دینا پڑے گا، اور تم پر اس طرح سے عذاب نازل ہوگا کہ تمہاری ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جائے گی۔